السلام علیکم جناب. اس وقت ہم یہ جابا کے اندر اور ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں اور ان کے ڈاکٹر سراج ڈائریکٹر ہیں یہاں پر, اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ریسرچ آفیسر ہیں یہاں پر, ویٹنری ریسرچ آفیسر ہیں. تو آئیے ان سے اب اس مرکز کے بارے میں, جو تحقیقی مرکز ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے بنا اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں پہلے سلیم صاحب آپ بتائیے گا کب قائم ہوا اور اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے, یعنی اس وقت اس میں کتنی بھیڑیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں. یہ ہمارا جو لاسٹ 1957 میں قائم ہوا, اس کا جو بنیادی مقصد زیادہ تھا یہ کہ ہمارے لوکل بیڑیں ہیں, ان کی جو وول ہوتی ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی, عمدہ نہیں ہوتی. تو یہ 1957 میں پہلی دفعہ ہم جو امریکہ سے یہ ریمبولے نسل کی بیڑیں, تو ان کی جو وول کوالٹی ہے, ویٹ گین جو مین مقصد ہے, اس کا دو مقاصد ہے. ایک جو ہے ہمارے جو مالکنڈ ڈویژن اور یہ ہزارہ ڈویژن میں جو ہماری بیڑیں ہیں ان کی وول کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کے جو وزن وزن بڑھانے کے لیے یہ فارم قائم کیا گیا تھا. تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے نا جو فلاک اونر ہوتے ہیں بیڑوں والے, ان کو ہم جو ہے نا ریمبولے ریم دیتے ہیں, اور ان کے آگے ان سے آگے جو بیڑیں آتی ہیں ان کی وول کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور ویٹ گین بھی. اس طرح ہمارے پاس جو کاغان کی بریڈ ہے وہ تقریباً اس کی 35-40 کلو وزن ہوتا ہے. جب ہم کراس کرتے ہیں تو اس میں ان کا وزن تقریباً 60-70 کلو تک چلا جاتا ہے. تو اور ان کی جو وول کوالٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے, اور دوسرا جو ہے نا وول کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس ساتھ تقریباً 30-35 کلو تک مطلب بیڑ کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر انگورا ریبٹ بھی ہے. انگورا ہم نے ایک ماڈل فارم بنایا ہوا ہے, جو لوکل ہم ادھر جو عوام ہیں ان کو ہم دیتے ہیں فیئر سبسڈائز ریٹ پہ, کہ وہ ایک تو پالنے میں بڑے آسان ہیں, اور ان کی جو ہے نا تقریباً سال میں 25-30 بچے بھی ان کے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے 2016 سے ایک ماڈل فارم بھی ہم نے یہاں بنایا ہوا ہے ایکسپیریمنٹل بیس پہ. تقریباً لوکل لوگوں کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے جو فیئر دیتے ہیں سبسڈائز ریٹ پہ. تو مین مقصد ہمارا جو لاسٹ ایکسپیریمنٹ اسٹیشن کا یہی ہے کہ جو ہم اپنے جو یہ ہزارہ ڈویژن, مالکنڈ ڈویژن, بلکہ کشمیر اور جو گلگت بلتستان تک جو ہے نا ہم انہیں یہ ریمبولے ریم پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ ان کی جو بیڑوں کی مطلب وول کوالٹی بھی اچھی ہو اور ساتھ ویٹ گین بھی ہو, مطلب گوشت کے لیے بھی ہو. اس کا مین اس کا مقصد یہی ہے. یہی ہے. تو ڈاکٹر سراجین صاحب, میں آپ کی جانب آتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو اپنے گرمیوں میں آپ اس کو اوپر پہاڑی علاقوں میں کاغان ویلی میں لے کے جاتے ہیں اور پھر واپس آپ لے کے آتے ہیں, تو یہ کس مقصد میں لے کے جاتے ہیں, کیوں لے کے جاتے ہیں آپ وہاں پر, کیا مقصد آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. یہ سارے فلاک جو ہے نا یہ گرمیوں میں لوگ اوپر لے کے جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر, جو چراگاہیں ہیں نیچرل, اور سردیوں میں نیچے آتے ہیں, تاکہ ایک بیسکلی ایک تو انوائرمنٹ جو اس کی ایکسٹریمز ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس میں جو ہے پیراسٹک جو لائف سائیکل اس کو بریک کیا جائے. جو مختلف ڈیزیزز ہے جو مطلب آپ میڈیسن سے کنٹرول نہیں کر سکتے, ان کے پیراسائٹس کی لائف سائیکل بریک ہو جائے, تو مطلب ہے آپ کی مورٹیلیٹیز کم ہو جاتی ہیں. اور تیسرا مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا زیادہ پربہ ہو جاتے ہیں, اس کی ہیلتھ ویگورس, جو جڑی بوٹیاں ادھر ہیں وہ جس طرح مامیخ ہے اور اسی طرح کی اور بہت قسم کی بوٹیں ہیں, تو وہ کھا کے تو اس کی جو ہے نا ویٹ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس میں؟ اس میں تو مطلب ہے ایک تو آپ کو جو لاس ہو رہا تھا مارٹیلٹی میں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں تقریباً نہ ہونے کے برابر. دوسرا اس میں جو آپ کی مطلب ہے صحت کے بارے میں, تو مطلب ہے کم از کم 10 سے 15 کلو تو اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے. قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. بالکل بڑھ جاتی ہے. اس میں چیچڑ ختم ہو جاتی ہے. ادھر جو جس طرح میں نے کہا چھاؤ ایک بوٹے ہے, وہ جس طرح یہ کالے تھے, ادھر آپ مہنگے سے مہنگا ڈیورمر بھی دے وہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن جیسے وہ منہ ادھر لگا دیتے ہیں چھاؤں میں, وہ راستے میں کیڑے گرنے لگ جاتے ہیں. ولایتی بریڈ ہے ہمارے پاس جو ریمبولے کے نام سے, وہ 147 ہے تقریباً ہمارے پاس. جو ہماری اپنی جو سنتھیٹک بریڈ ہے رمغانی کے نام سے, وہ تقریباً ہمارے پاس 124 لگ گیا ابھی. اور جو کاغانی ہے لوکل ہمارے پاس, تو وہ ہے 236 ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کیٹل ہیں, اچھا ہی کیٹل ہے لوکل 14 وہ ہمارے پاس ہیں. گائے کتنی ہے اور بیل کتنے ہیں؟ ایک ہی دونوں؟
تقریباً ہے اس میں بیل Male, اور گائے، female. ہاں میل فیمیل ہیں، اس میں تقریباً 6-7 ہمارے پاس گائیں ہیں اور باقی مطلب ہے اس میں بیل ہے۔ یہ سب لوکل ہیں یا باہر سے آئی ہوئی ہیں؟ نہیں یہ لوکل ہے، یہ ہم نے سلیرا گلانے کے لیے جو اس کا پرپز ہے، جی جی اس پرپز کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے پاس کچھ جو ترکی سے آئے ہوئے انگورا ریبٹس ہیں، وہ تقریباً ہمارے پاس ابھی ننن میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بھیڑوں کے ہم بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ میل فیمیل اس میں کتنے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل مل مکس کر کے؟ یہ تقریباً اس میں 150 کے قریب ہمارے پاس جو ہے نا میل ہے، باقی فیمیل ہے۔ باقی فیمیل جی ڈاکٹر سلیم صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چراہ گاہیں ہیں جو وہاں پر آپ لے کے جاتے ہیں، یہ آپ کتنے عرصے کے لیے وہاں پر لے کے جاتے ہیں؟ یہ تقریباً ہم جون کے مہینے سے لے کر ستمبر کے تقریباً 20 ستمبر تک لے جاتے ہیں، کم از کم تین مہینے کے لیے، 3-3.5 مہینے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے پاس جو فنڈ ہوتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں آپ کو، یا کم پڑتے ہیں آپ کو؟ فنڈ تو ہمارے پاس کمی ہے، ابھی ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو لکھا ہوا ہے ایڈیشنل گرانٹ کے لیے، کیونکہ آگے سیزن آ رہا ہے کہ ہم جون میں اینیمل جو ہے نا الپائن پاسچر پہ شفٹ کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو لیٹر کیا ہوا ہے ایڈیشنل گرانٹ کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور اس کے لیے مطلب رینٹ کے لیے جو نا پیسے ہمیں چاہیے اپنے اس کے لیے نا، تو ابھی انشاءاللہ ان سے ہم نے تقریباً میٹنگ ہوگی اس ہفتے 2 ہفتے میں، تو ان سے اپنا جو مسائل ہیں، اپنے جو پرابلم پیش کریں گے کہ ہمیں یہ لازمی ہے، کیونکہ جب اینیمل ہم شفٹ نہیں کریں گے تو ہمارا مطلب فارم کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر سراج الدین صاحب، آپ بتائیے کہ آپ یہ جو اون لیتے ہیں ان سے، تو یہ فی بھیڑ کتنا لیتے ہیں، اور جو آپ ٹوٹل آپ کے پاس جو سالانہ کتنی اون آ جاتی ہے آپ کی، تو یہ سال میں 2 دفعہ لیتے ہیں کہ 1 دفعہ لیتے ہیں آپ؟ جو لوکل ہمارے پاس کاغانی بریڈ ہے تقریباً 1 سے 1.5 کلو تک یہ اون دے رہی ہے، اور جو ہماری سنتھیٹک بریڈ ہے تقریباً 2.5 سے 3 کلو تک، جو باہر سے وہ لیتی ہے وہ تقریباً 3.5 سے 4 کلو تک پی نگ جو ہے نا یہ ہمیں اون دیتی ہے۔ عموماً اس فارم پہ ہم ایک ہی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں مارچ اپریل میں، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا اور کامیاب بھی رہا، ہم نے ستمبر میں دوسری دفعہ بھی اسے کرا دیے۔ یہ بیسیکلی مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ٹمپریچر، اگر زیادہ سردی ہو تو مطلب پھر ایک ہی دفعہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ باقی جو سالانہ ہمارے پاس اس کی پیداوار ہے تقریباً 750-800 کلو تک یہ ہمیں آ رہی ہے۔ تو یہ لوکل سیل ہو جاتی ہے آپ کے پاس، یا کہ یہ ہم اوپن ایکشن کر رہے ہیں فی الحال؟ جہاں سے بھی آ جائیں؟ جی ہم اس کے ایڈورٹائز کرتے ہیں اور جہاں سے بھی وینڈر آ جائیں ہم اس کو اوپن ایکشن کی تھرو سیل کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم صاحب، آپ ہمیں بتائیے، کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ اپنے حوالے سے؟ آپ کے کچھ مسائل یہاں پر ہوں تو ہم اگلی بالائی سطح پر ان کو لے کے جائیں گے۔ مین اور تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، ایک تو فنڈ کے لیے، فنڈ آج کل جو ہے نا وہ تھوڑے آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم نے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مطلب خط و کتابت ہو رہی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمیں ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوں، کیونکہ یہ تو ایک مطلب ایک یونیک فارم ہے پورے پاکستان میں بلکہ ایشیا میں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بہتری آئے، اور بہتری کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مطلب ابھی خط و کتابت کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مطلب یہ انشاءاللہ امید ہے کہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ادھر جو فارم ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے۔ ہمارے پاس جو میں ڈائریکٹر ہوں، میں ایک مطلب سینئر ویٹنری آفیسر 18 میں، اور 5 پوسٹ ہمارے پاس جو ویٹنری آفیسر کی ہیں وہ خالی ہیں، ویکنٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ سٹاف، ٹیکنیکل سٹاف پورا ہو جائے، ویٹنری اسسٹنٹ ہیں، ویٹنری سپروائزر ہیں، وہ بھی ہمارے پاس وہ مطلب سیٹیں ویکنٹ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلب ٹیکنیکل سٹاف پورا ہو جائے تاکہ یہ فارم جو ہے پراپر طریقے سے جو اس کا مقاصد ہے وہ مطلب پورے ہو جائیں۔ ڈاکٹر سراج الدین صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس یہاں جو رقبہ ہے یہ کتنا ہے؟ کیا یہ رقبہ آپ کی ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ یہ شروع میں 579.1 ایکڑ تھا، اس میں ہم سے تقریباً 65 ایکڑ زمین دوسرے ڈپارٹمنٹس کو چلی گئی جو ہماری پرائم لینڈ تھی اور کلٹیویبل لینڈ تھی۔ تقریباً اس میں گرلز کالج اظہر شیشہ کا وہ ادھر قائم ہے، ایگریکلچر جرم پلازم یونٹ ہے وہ ادھر قائم ہے، اور ہائر سیکنڈری اسکول ہے، پھر یہ NH کا روڈ ادھر سے گزر رہا ہے فارم کے اندر سے، اس کی وجہ سے کافی مسائل بھی ہے۔ جو ہمیں سے کلٹیویبل لینڈ چلی گئی ہے 60 ایکڑ تھی پہلے،
اس میں ہمیں تقریباً ہمارے پاس ابھی ہم نے کوئی لیولنگ کر کے 15 ایکڑ ہمارے پاس ہے، باقی مطلب ہے جنگل ہے، چراگاہ ہے، تو وہ ہماری ضرورت ابھی پوری نہیں کر رہی ہے، جس سے ہمیں کافی پرابلمز آ رہے ہیں ابھی۔ حل کیا نکالیں گے آپ، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے لیے ہمارے پاس یہ رف لینڈ ہے، اس کو مطلب ہے اس کو لیولنگ کے لیے ہمیں کچھ دیے جائے تاکہ کم سے کم 4-5 ہزار گھنٹے ہو، تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ رقبہ مل جائے 20-25 ایکڑ، تاکہ ہم ان سے جو ہم اپنے فاڈر کراپس کلٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ دوسری ایپل جو آپ پہ یہ ہوتا ہے، یہ آپ یہ ہمارے پاس ہے، لیکن ادھر سیلف گرون چیڑ بھی بہت زیادہ ہے ہمارے فارم میں، تو اس کی مطلب ہے مارکنگ کی جائے اور اس کی جو پراپر ریشو ہے، جس طرح 3 سے 4 درخت پر ایکڑ ہو، اسی طرح اس کو رکھا جائے، کیونکہ چیڑوں کی نیچی چلوتر کی وجہ سے پھر گھاس بھی نہیں ہو رہا ہے، ایسی بات تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے اینیملز انڈر فیڈ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو مطلب فارسٹ کے جو قوانین ہے سخت، اس کی وجہ سے مطلب ادھر بہت مشکل سے مطلب ہماری مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اگر ریگولر ہو جائے اور ہماری چراگاہ دوبارہ مینٹین ہو جائے، مطلب ہمارے اینیملز انڈر فیڈ نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی پاسچر امپرومنٹ کی جائے، اس میں مطلب جو فاڈر ویرائٹیز ہے گراسز کے یا مطلب ٹریز کے وہ لگائے جائیں، اس کو ریپلیس کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب درخت ختم ہی کیا جائے، اس کو ریپلیس کیا جائے جو ہماری اس فارم کی ضرورت ہے، اور مطلب یہ لائف اسٹاک کا فارم ہے، تو اس کو مطلب فاڈر ٹریز لگا دیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب سلیم صاحب، ڈاکٹر سراجین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ آپ سے گاہے بغیر ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ مہربانی جی، آپ ادھر آئے، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، تو انشاءاللہ ہماری آپ نے اس میں ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہتری ہوگی۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ فارم کے جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور ہمارے جو ملک مطلب ہے یہ اپنے صوبے میں اور اپنے پاکستان کے لیول پہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ ہماری تو یہ انت تک کوشش کریں گے۔ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ ادھر آئے اور ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر سراجین صاحب، کوئی اور بات جو رہ گئی ہو آپ کہنا چاہیں تو اوپن فارم آپ کے لیے جناب۔ نہیں، شکریہ جی، تقریباً ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ بڑا یونیک فارم ہے، یہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے بنا ہوا تھا، اور مطلب اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ مطلب دوبارہ سے وہ ایک یونیک فارم ہے، اور مطلب یہ پورے پاکستان کے جو شیپ کمیونٹی ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین سامعین، السلام علیکم، خدا حافظ۔